بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے وقلنا یا آدم اسکن، اے آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا، وقلنا ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن ٹھہرے رہو تم، انت تم، وزوجک اور تمہاری بیوی دونوں ٹھہرے رہو، الجنت جنت میں، وکلا منہا رغدا حیث شئتما جو چاہے جہاں سے چاہے مزے سے آرام سے کھاتے پیتے رہو، ولا تقربا هذه الشجرۃ لیکن ایک بات ہے کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، فتکونا من الظالمین اور اگر جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، ٹھہرے رہو، اور دونوں مزے سے جو چاہے جہاں سے چاہے کھاتے پیتے رہو، اور اس درخت کے پاس نہ جاؤ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، نا انصاف لوگوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس آیت میں پہلی بات اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہرے رہو۔ دوسری بات، جنت کی چیزوں میں سے جو چاہے جہاں سے چاہے جتنا چاہے تم کھا سکتے ہو، کھاؤ پیو۔ تیسری بات، ایک درخت ہے، تم اس درخت کے پاس نہ جاؤ، اگر جاؤ گے تو پھر تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں کھاتے پیتے رہو، عیش آرام سے مزے سے رہو، یہاں ٹھہرے رہو۔ دیکھو ایک بات سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کیا کہا؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ تم یہاں ٹھہرے رہو۔ ہمیں بھی کس تو بولتے نہیں، ذرا کھڑو بھائی آ تم بول کر، تو اسے کھڑو کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑی دیر کھڑنا ہے، ہمیشہ کھڑنا نہیں ہے، ذرا خود کھڑو آ تم بول کر۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا ٹھہرے رہو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ذرا خود کھڑو بول کر، پھر تمہیں دنیا میں جا کو پھر تمہیں کو واپس وہاں عمل کر کے پھر دنیا میں آنا ہے۔ اصل جنتی 600، لیکن ایک بار یہاں دنیا میں آ کر پھر وہاں جانا ہے سب۔ تو اللہ وہی فرماتے ہیں اسکن انت وزوجک تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہرے رہو۔ اصل میں حقیقت میں ٹھہرنا سو وہاں، لیکن دنیا میں آنا ہے تم کو اور تمہاری بیوی بچوں کو، اولاد کو، پورے انسانوں کو دنیا میں آنا ہے، دنیا میں ایمان عمل کر کے بچا کر پھر وہاں جائیں گے، تو پھر تم اس جنت کو اللہ تعالیٰ تمہارے حوالے کر دے گا، تم اس کے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے انسان اور مومن مسلمان بن کے رہو گے، اور تمہاری خاص پراپرٹی ہو جائے گی جنت، پھر اللہ کی ہے وہ، اللہ تمہارے حوالے کر دے گا۔ وَكُلَا مِنْهَا اللہ تعالیٰ ان کو وہاں ٹھہرنے کے لیے کہا، اور پھر دوسری بات، جو چاہے کھاتے رہو، جہاں سے چاہے کھاتے رہو، رغدن حیث شئتما، رغدن کا معنی کیا ہے؟ بغیر کسی محنت کے ملنے والی چیزیں۔ دوسرا، کبھی ختم نہیں ہونے والی چیزیں، وہ کم بھی ہوتی نہیں ختم بھی ہوتی نہیں، وہ چیزیں، وہ معنی ہے رغدن کا۔ وَكُلَا مِنْهَا تم دونوں جنت کی چیزوں میں سے کھاتے پیتے رہو، رغدن اس میں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر وہاں وہ چیزیں کھاتے رہیں گے تو پھر وہ ختم بھی نہیں ہو جائیں گی، کم بھی نہیں ہوں گی۔ حیث شئتما جہاں سے چاہو، جو چیز دل چاہا کھانے کے واسطے کھاتے رہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ لیکن ایک درخت ہے، اس درخت کے پاس تمہیں جاؤ نہ کو۔ اب علماء فرماتے ہیں اب وہ درخت کون سا تھا جس کے پاس اللہ جانے سے منع کر کو ہے؟ پہلی بات، قرآن میں حدیث میں وہ کون سا درخت ہے کا بھی بول کو نہیں ہے وضاحت سے، یہ کا کو پکا بول کو نہیں ہے۔ دوسری بات، کئی کو بول کو نہیں ہے، اس لیے بول کو نہیں ہے کہ وہ معلوم کرے تو جنت ملتی، نہیں معلوم کرے تو جنت نہیں، ایسی بات اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہے، اسے معلوم کرے تو جنت ملتی بول کر اس کے بعد کوئی بات شریعت کا کوئی حکم سمجھنا اس کے اوپر نہیں ہے۔ اسے معلوم کرو درخت کون سا تھا آدم علیہ السلام کو جس سے منع کیا گیا، معلوم کرو نہ کو کرو، نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے۔ وہ درخت معلوم کرتا نماز قبول ہونے کا، جس سے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کھانے سے منع کیا تھا، نہیں معلوم نہیں تو نماز نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری بات تو وہ، پہلی بات کیا ہے، قرآن حدیث میں وہ درخت کون سا تھا
جس کے پاس جانے سے آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا اس کی وضاحت نہیں ہے۔ دوسری بات، اسے معلوم کرنے پر شریعت کا کوئی حکم موقوف نہیں ہے، اسے معلوم کرے تو یہ حکم ادا ہونے کا ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ تیسری بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قرآن کے بہت بڑے مفسر، انہوں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کیے تھے، اللہ اس بچے کو کتاب کا، قرآن کا اسے علم دے، حکمت دے بول کر مفسر بنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگ گئی، قرآن کے بہت بڑے مفسر بن گئے صحابہ میں سے۔ تو انہوں فرماتے ہیں، اور بہت سارے مفسروں کا کہنا، حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، دونوں کے کئی اقوال ہیں، مطلب کچھ باتیں ہیں ان کے بارے میں، کون سا درخت تھا بول کر۔ نمبر 1 گندم کا درخت تھا، گیہوں کا درخت تھا۔ نمبر 2 کھجور کا درخت تھا۔ نمبر 3 انجیر کا درخت تھا۔ نمبر 4 کھجور، گندم، گیہوں اور انگور، کھجور اور پھر انجیر، یہ 2 4 درختوں کے نام علماء کرام نے نقل کیے ہیں۔ ان میں سے جو بھی ہو ہم کو، وہ چاہے وہ انگور کا ہو یا پھر وہ کھجور کا ہو، انجیر کا ہو یا پھر گندم کا ہو، یہ اللہ ہم کو سوال کرنے والا نہیں ہے۔ آدم کو میں کون سے درخت کا پھل نہ کو کھاؤ گا تھا، جواب دے گا تو جنت بھیجوں گا، ویسا اس کے اوپر ہمارا جنت جانا موقوف نہیں ہے۔ اتنی بات ہے، درخت تھا، اللہ تعالیٰ اس کے پاس جانے سے منع کر کو تھا۔ اب پھر انہوں کیسا کھا لیے، وہ کھا لیتی، انہوں کیسا کھا لیتی، بات کر لائے گی۔ شیطان ان کو بہکاتا، پھسلاتا، عجیب عجیب باتیں بول کر، یہ وہ نہیں سو ایڈیشن کر کو بول کو ان کو بہکاتا، ان کو کھلا کو پھر وہاں سے جنت میں اترنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جنت میں ان کی بیوی کو ٹہرایا تھا، کھاتے پیتے مزے سے تھے، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ایک کام نہ کو کرو بولے سو، یہ کام نہ کو کرو بس ہوتا بخیر، تمہیں جو چاہے کرتے رہو۔ سبق ہمارے لیے اس سے کیا ہے، اللہ بلہ کی چیزیں حلال کر کو ہے، کھانے پینے کی بھی اور بزنس کرنے کی بھی، بلہ کے ہمارے پاس سورسز کام کرنے کے ہے، حلال طریقے سے کماؤ، حرام طریقے سے کمانا کو، حلال طریقے بلہ کے ہے کرنے کے، اسے اختیار کرو۔ تو یہ ایک درخت اللہ نہ کو جاؤ کھاؤ بولے سو، وہ ایک درخت ہے سو۔ تو اس سے ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ تمہارے لیے بلہ کی چیزیں حلال ہے، تمہیں وہ کھاتے رہو، یہ حرام کی پیچھے تمہیں کہیں کو پڑے سو ویسا۔ تو اس لیے دنیا کے اندر ہمیں اچھے کام کرنا ہے اور پھر حرام کام نہیں کرنا، ناراض کرنے کے کام اللہ کو نہیں کرنا ہے۔ حلال چیزیں، حلال کمانے کے راستے بہت سارے ہیں، ہمیں اس کو لگنا ہے، حرام میں راستے میں لگنا نہیں ہے۔ حرام چیزیں بہت کم ہے اور حلال چیزیں اللہ تعالیٰ کرے سو اللہ کے ہے، جانوروں میں سے بھی ہو یا کمانے کے اس میں بھی سے بھی ہو۔ حرام چیزیں بہت تھوڑے ہیں اور حرام چیزیں اور حرام جانور بہت تھوڑے ہیں، حرام جانور بہت تھوڑے اور حرام راستے بہت تھوڑے ہیں، لیکن حلال راستے اللہ کے ہے، اسے اختیار کرو۔ اگر وہ اختیار کرو تو پھر تمہارے بابا کی جو جنت تھی آدم علیہ السلام کی، ان کو بھی وہ ملنے والی ہے۔ اگر تم حرام سے بچو رہو گے تو پھر وہ جنت تم کو بھی ملے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جنت پانے کی خاطر حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔